اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ کل من علیہا، جو کچھ بھی زمین پر ہے، فان ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گی، وجہ ربک آپ کے رب کی ذات، ذو الجلالی جو عظمت والی ہے، والاکرام اور عزت والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی انسان اور جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ سوال کرتا ہے اس سے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے، کل یوم ہر دن، ہوا فی شأن وہ ایک شان میں ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، ایھا الثقلان اے دونوں بڑے قافلے والو، یعنی انسان اور جنات کی جماعت مراد ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات آسمان کے کناروں سے، والارض اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسلو چھوڑے جائیں گے، علیکما تمہارے اوپر، شواظن شعلے، من نارن آگ کے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے پروردگار کی پھر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فکانت وردتن اور وہ گلابی ہو جائے گا، کالدہان جیسے تلچھٹ ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیومئذ پھر اس دن، لا یسأل عن ذنبہ نہیں سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون مجرم لوگ پہچانے جائیں گے، بسیماہم اپنی نشانیوں سے، فیؤخذ پھر ان کو پکڑا جائے گا، بالنواصی پیشانیوں سے، والاقدام اور قدموں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ھذہ جہنم التی یہ وہ جہنم ہے، یکذب بہا المجرمون جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یطوفون بینہا چکر لگائیں گے جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو
عقل والی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں ذوی العقول کہا جاتا ہے، وہ 3 مخلوقات ہیں۔ پہلے نمبر پر فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل مند بنایا، لیکن فرشتوں کو مکلف نہیں بنایا، نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا، وہ فطرتی طور پر فرما بردار ہیں۔ جنات کو بھی اللہ نے عقل دی، ان میں نیکی کا اور بدی کا مادہ بھی رکھا، نیکی اور بدی کا انہیں اختیار بھی دیا، نیکی کرنے کی اور بدی سے بچنے کی انہیں تعلیم بھی دی۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے انسان کو عقل مند بنایا، نیکی اور بدی کا اس میں مادہ بھی رکھا، اور اس کو حکم دیا کہ نیکی کرو اور بدی سے باز رہو۔ اب ان دونوں کو اس صورت میں مخاطب کیا گیا ہے، انسان اور جنات کو، جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ زمین پر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور اس میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہاں وجہ کا معنی ذات ہے۔ ویسے تو وجہن کہتے ہیں چہرے کو، لیکن یہاں پہ چہرہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ کے رب کا چہرہ نہیں ہے، چہرے سے پاک ذات ہے۔ تو اصل ترجمہ اس کا یہ ہے، باقی رہے گا آپ کے رب کا وجہ۔ یہ اصلاً علماء اہل سنت والجماعت کا ترجمہ ہے، لیکن ایک گمانی معنی بیان کیا وجہ ان کا، وہ یہ ہے ذات، کہ آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، ذوالجلال والاکرام، جو عظمت والی بھی ہے اور بزرگی والی بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی پھر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ، سوال کرتا ہے رب سے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں میں فرشتے یا اور بھی جو مخلوق ہے، سب کے سب اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ سے سوال کرتی ہیں۔ خوش ہو کے سوال کریں یا مجبوری میں کریں، سوال اللہ سے کرتی ہیں۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ فلاں میدان میں کالی مٹی پر ہم نے نماز استسقاء پڑھنی ہے۔ دیکھا تو ایک چیونٹی نے آسمان کی طرف ٹانگیں کی ہوئی ہیں اور دعا کر رہی ہے کہ اے پروردگار، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے تنگی میں مبتلا ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا بھی جلدی جلدی گھروں میں پہنچو، اللہ نے چیونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، ابھی بارش برسنے والی ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے لوگ اپنے گھروں میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے بارش برسنے لگ گئی۔ تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ سے سوال کرتی ہے، وہ کسی طرح کی بھی مخلوق ہو، بس وہ مخلوق اللہ کی ہونی چاہیے، وہ اللہ سے سوال کرتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اسے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ گھر کے افراد اپنے بڑے سے نہ مانگیں اور محلے والوں سے جا کے سوال کریں، تو سرپرست کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میں بڑا ہوں، بڑا ہونے کے باوجود مجھے کوئی بھی نہیں بتاتا، اور محلے والوں سے جا کے مانگتے ہیں۔ بیوی خاوند کو کہنے کی بجائے کسی اور سے کہے کہ مجھے جوتا لے دو، مجھے بیگ لے دو، مجھے فلاں چیز لے دو، فلاں چیز لے دو، تو شوہر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ شوہر تمہارا میں ہوں اور تم مانگ کسی اور سے رہی ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ میری مخلوق ہو کر مجھ سے کیوں نہیں مانگتی۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سوال کرتے ہیں اسی رب سے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، اللہ سے سوال کرتی ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ایک نئے انداز میں ہوتا ہے. کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گدھا بنا دیتا ہے، کسی کو پیدا کر دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو صحت دے دیتا ہے تو کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے تو کسی کو ذلیل کر دیتا ہے. ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسے پروردگار کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بڑی جماعتوں، اے دو بھاری چیزوں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. امام باقر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ثقل کا معنی ہوتا ہے بوجھ. ثقیل عربی زبان کے اندر بھاری کو کہا جاتا ہے. جانور بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، مختلف قسم کے جانور بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ نہیں استعمال ہوتے. وہاں عربی زبان میں ثقل کا اور ثقیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا بوجھ بیل، بھینسے، ہاتھی سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر اس کو بھاری کیوں کہا؟ جنات تو انسان سے بھی ہلکے ہیں، وہ بوتل میں بھی بند ہو جاتے ہیں، جیب میں بھی آ جاتے ہیں، ہلکے ہیں تبھی آ جاتے ہیں نا، اور بوجھ محسوس نہیں ہوتا، تو وہ انسان سے بھی ہلکے ہیں. تو اصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بھاری ہیں. انسان بھی اتنا بھارا نہیں اور جنات ویسے ہی ہلکے ہیں، تو پھر ان کو بھاری کیوں کہا؟ تو امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر جو احکامات اللہ نے نازل کیے، ان احکامات کا بوجھ آ جانے کی وجہ سے یہ دونوں انسان اور جن بھاری ہو گئے. احکامات کا بوجھ ان کے کندھوں پر آ گیا، تو اس وجہ سے فرمایا ایھا الثقلان، اے بھاری بھاری جماعتوں، اے بھاری بھاری قافلوں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، یعنی ہم تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. متوجہ ہونے سے کیا مراد؟ ہم تمہارا حساب لیں گے. اور یہ جو بات میں نے بوجھ کے حوالے سے بیان کی، یہ قرآن کریم سورۃ الاحزاب کے اندر بات موجود ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے امانت پیش کی علی السماوات والارض، آسمان پر اور زمین پر، والجبال پہاڑوں پر بھی پیش کی، فابین سبھی نے انکار کر دیا، ان یحملنها کہ وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں، واشفقن منها اور اٹھاتے کیا وہ تو ڈر گئے، وحملها الانسان انسان نے اس کو اٹھا لیا. وہ امانت کا بوجھ ہے، وہ ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو ثقلان فرمایا گیا. اور یہ جو فارغ ہونے کے متعلق میں نے بات عرض کی سنفرغ لکم، اس کے متعلق امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں عرب کی سرزمین پر ایک قول کہا جاتا تھا کہ جس کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا سنفرغ لکا ای آخذک، میں تجھے غفلت میں پکڑوں گا، حالانکہ وہ اس وقت مصروف بھی نہیں ہوتا، فارغ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا معنی ہے؟ تیاری کر کے میں تجھے پکڑوں گا، اچھے سے قوت جمع کر کے پھر میں تمہارے مقابلے میں اتروں گا. یا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اچانک تمہیں پکڑوں گا جب تم غافل ہوگے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہی فرما رہے ہیں، یا تو ہم مزید قوت جمع کر لیں، تمہارے گناہوں کے اندر مزید اضافہ ہو جائے، اور جو ہماری برداشت ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہو جائے،
اور پھر اچانک ہم تمہیں دبوچیں اور پھر سخت قسم کے عذاب کے اندر مبتلا کریں، یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ پھر دوسرے بات حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ سَنَفْرُغُ کا معنی ہے سَنَقْصِدُ، ان قریب ہم ارادہ کریں گے تمہارے بارے میں، تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر رتی رتی کا تم سے حساب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایسے پروردگار کی جس کی ابھی یہ شانیں بیان ہوئی، اس کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ نکل جاؤ تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے، فانفذوا، تو نکل جاؤ۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم میری نافرمانی کر کے میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ میری بادشاہت تو آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، میری سلطنت سے بھاگ کر تم کہاں جاؤ گے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم بغیر غلبے کو حاصل کیے ہوئے نہیں نکل سکتے۔ سلطان کا معنی غلبہ، سند، دلیل، یہ غلبہ تمہارے پاس موجود نہیں، تم یہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے تم اللہ کی گرفت سے بھی نہیں بچ سکتے۔ جس کا غلبہ ہوگا وہی پکڑے گا۔ دنیا میں تو لوگ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں نا، گرفت سے بچنے کے لیے، گرفتار نہ ہو جائیں، تو یہ ملک چھوڑا کہیں اور چلے گئے۔ تو بس اوقات ایسا ملک ہوتا ہے جہاں اس کے اپنے ملک والوں کی پہنچ نہیں ہوتی، تو وہاں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی تگڑی حکومت ہر جگہ ہے، اس کے سوا تو کسی کی حکومت ہے ہی نہیں۔ تو کہاں جاؤ گے؟ کس آسمان کے نیچے جاؤ گے؟ کس زمین کے اوپر جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایسے پروردگار کی تم کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، چھوڑے جائیں گے تمہارے اوپر آگ کے شعلے، وَنُحَاسٌ، اور دھوئیں، فَلَا تَنتَصِرَانِ، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک آریہ سماج کا ہندو پنڈت گزرا ہے، دیانند سرسوتی، پہلے بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا، پرلے درجے کا گستاخ اور منہ پھٹ آدمی تھا۔ اس کی ایک کتاب ہے اور بہت نایاب ہے۔ اس کے اندر ایک باب اس نے قائم کیا قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کے بارے میں، تو اس آیت کے اوپر بھی اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جاہل ہے، عقل سے محروم ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نعمت کیا ہے اور غیر نعمت کیا ہے۔ کہتے تم پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم انتقام نہیں لے سکو گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگ کے شعلے کون سی نعمت ہوتے ہیں؟ دھواں کون سی نعمت ہوتا ہے؟ تو یہ اعتراض اس نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، مفسرین کرام کو، انہوں نے تمام اعتراضات کے جوابات دیے۔ قرآن کریم کا جو سب سے بہترین اردو ترجمہ ہے وہ ہے حضرت شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ کا، تقریباً انہوں نے 40 سال لگا کے قرآن کریم کا اردو زبان میں ترجمہ لکھا۔ آج تو لوگ چھلانگے مار کے لکھتے ہیں نا، ابھی پیدا نہیں ہوئے اور اگلے دن قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ کل ایک صاحب مجھے ملے تو وہ کہنے لگے بھی فلاں حضرت ہیں، انہوں نے 13 سال کی عمر میں ترجمہ قرآن لکھ لیا۔ تو کسی حضرت نے 13 سال کی عمر میں لکھ لیا اور کسی کو قرآن کریم کا اردو زبان میں ترجمہ لکھنے کے لیے 40 سال لگ گئے۔ جس نے نقل مار کے لکھنا ہے وہ تو
بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ ترجمہ قرآن سامنے ہے، اس کی مدد سے آپ اپنی کاپی کے اوپر چیزیں لکھ لو، یا میں تمہیں پڑھاتا ہوں تم لکھ لو۔ تو نقل مار کے جس نے لکھنا ہو وہ تو 10 سال کی عمر میں بھی لکھ لے گا، جیسے ہی اس کو لکھنا پڑھنا آیا، الفاظ کی نقل کرنا آیا اور وہ لکھ لے گا۔ لیکن جس نے قرآن کریم کو واقعتاً سمجھ کر فہم و فراست کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنی ہے، اس کو بڑا وقت لگے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر اردو زبان میں ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، ایک جلد کے اندر ہے، ایک ہی والیوم ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ میری تفسیر کو وہ آدمی ہاتھ لگائے جو اس سے پہلے 50 تفاسیر کا مطالعہ کر چکا ہو۔ اردو زبان میں لکھی ہے، بڑی طویل نہیں لکھی، بڑی مختصر لکھی ہے، ایک ہی جلد ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی 2 جلدیں مارکیٹ میں مل جائیں گی، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ اب یہ بھی تفسیر ہے قرآن کریم کی کہ جس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے پہلے 50 تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر اردو کے الفاظ سمجھ آتے ہیں۔ اور دوسری طرف صاحب ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے 13 سال، 14 سال، 15 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھ دیا۔ اب کیسے لکھا وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ ان کے علم اور عمل کے اوپر میں نے بہت ساری باتیں پہلے عرض بھی کی ہیں، دوبارہ میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ بہرحال جس نے پوچھنا ہوگا پھر بعد میں پوچھ لیں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ اس قرآن کریم کے ترجمے کے بارے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ قرآن کریم کا ترجمہ ایسا ترجمہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ الہامی ترجمہ ہے۔ یہ خود نہیں لکھا انہوں نے، الہامی ترجمہ ہے۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر قرآن کریم ہندوستان میں نازل ہوتا، اگر قرآن کریم ہندوستان میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر کی اس ترجمے کی صورت میں نازل ہوتا، جو ترجمہ انہوں نے بیان کیا۔ بڑا کھرا صاف ستھرا ترجمہ۔ تو وہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنے اسی ترجمے کے اندر بات ارشاد فرماتے ہیں، ہلکے ہلکے حاشیے بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کسی چیز کی خبر دینا کہ آفت ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ بھی نعمت ہے۔ کسی چیز کی خبر دینا کہ یہ مصیبت ہے، مصیبت کے بارے میں آگاہ کر دینا، باخبر کر دینا کہ اس مصیبت سے بچ جاؤ، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ نے خبر دی ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو آگ کے شعلوں میں جا کے گرو گے، تمہارے اوپر دھواں چھوڑا جائے گا۔ اپنے آپ کو نافرمانی میں مبتلا نہ کرنا، معصیت میں مبتلا نہ کرنا، تو آفت کی خبر دی ہے، یہ خبر بھی اللہ کی طرف سے نعمت اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ غلط کام نہ کرنا، صحیح کام کرنا۔ غلط کام کرو گے تو تمہیں یہ جہنم کے شعلے ملیں گے، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ تو برے نتیجے سے باخبر کرنا یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کے قلب میں ایمان موجود نہ ہو، روحانیت سے اس کو کوئی واسطہ نہ ہو، تو اسے یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، اب نیلے رنگ کا ہے، اس وقت گلابی رنگ کا ہوگا، کَالدِّہَان، جیسے تلچھٹ ہو، تیل کے نیچے جو میل کچیل ہوتا ہے نا اسے تلچھٹ کہتے ہیں۔ اور دہان کا ایک معنی سرخ چمڑے کا بھی کیا جاتا ہے، پھر معنی یہ بنے گا یہ آسمان سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے کبھی آفت آئے نا،
طوفان آئے تو آسمان سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، لیکن ایسی سرخی آج تک ہم نے نہیں دیکھی جو قیامت والے دن ہوگی۔ اس قیامت کے آنے سے پہلے کوئی بھی ویسی سرخی نہیں دیکھ سکے گا، آسمان کا رنگ بدل جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم وقت سے پہلے تمہیں بتلا رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی ان نعمتوں کا کیسے شکریہ ادا کرو گے، ان نعمتوں کو تم کیسے جھٹلاؤ گے، کیسے ان کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی سے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے۔ کیوں بھائی نہیں پوچھا جائے گا؟ لا يسأل عن ذنبه، انس ولا جان، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب بظاہر یہ آیت قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات فرمائی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے رب کی قسم تمہارا رب ان سے ضرور سوال کرے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ لا يسأل عن ذنبه، تو ایک میں نفی ہے، ایک میں اس بات ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جہاں نفی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا، معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ اس نے نیکی کی ہے یا نہیں کی، بدی کی ہے یا نہیں کی۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں نفی ہے وہاں معلومات حاصل کرنے کی نفی ہے، کہ گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، فلاں نیکی کی تھی یا نہیں کی تھی، اللہ کے علم میں ہے۔ اگر کی تھی تو اللہ کے علم میں ہے، نہیں کی تھی تو سوال ہے ہی نہیں۔ اور جہاں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس بات کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سوال ہوگا، میں نے تمہیں فلاں کام سے منع کیا تھا، تم نے کیوں کیا؟ وہاں یہ بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا نا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن جب ان سے خطا ہو گئی تو فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ تو اس طرح سوال ہوگا۔ کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا؟ کیا تمہارے پاس عقل اور شعور موجود نہیں تھی کہ تم نے توحید کو تسلیم نہیں کیا؟ تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ اس قسم کے سوال۔ تو دونوں آیات کا کوئی تعارض نہیں۔ بہرحال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی انسان اور جن اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم، اپنی نشانیوں سے۔ وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس کا تذکرہ چوتھے پارے میں آتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران پڑھ چکے ہیں آپ، جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر سوال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اللہ کے غضب کے سائے میں ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم اہل البدعۃ والضلالہ، وہ گمراہ قسم کے بدعتی لوگ ہوں گے۔ تو چہروں سے پہچانے جائیں گے، بعضوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعضوں کے سیاہ ہوں گے، تو نشانیوں سے پہچانے جائیں گے لوگ۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو ان کی پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑا جائے گا، اوپر سے اور نیچے سے، جیسے دمبے کو کسائی گراتا ہے ایسے ہی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تمہارا پروردگار جو تمہیں ان سارے معاملات سے باخبر کر رہا ہے،
ایسے پروردگار کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ آج جہاں تک تم پہنچ چکے ہو یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی باس بادل موت کا تصور نہیں ہے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اب وہ چکر لگا رہے ہیں، پھر رہے ہیں دوزخ کے درمیان، گرم پانی کے درمیان۔ آن کا معنی ہوتا ہے کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی، کبھی گرم پانی میں ہوں گے، کبھی آگ میں ہوں گے۔ وہاں وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو اے مجرموں، ہم تمہیں آج بتلا رہے ہیں، آج تمہیں باخبر کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے نعمت ہے کہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں پہلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم ہماری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، بیدار کر رہی ہیں، بتلا رہی ہیں کہ اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے اعمال کو 100% دین کے مطابق رکھو۔ کہیں عقیدے کی بات آتی ہے، کہیں مسئلے کی بات آتی ہے۔ جنت میں وہی فرد جا سکے گا جس کا عقیدہ بھی 100% درست ہے اور اعمال بھی سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ بھی عطا فرمائے اور مسنون اعمال کی پابندی کرنے والا بھی بنائے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، غور و فکر والی آیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم میں خوب غور و فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔